الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. سورۃ النساء، یہ جو صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد جو ابتدائی سال ہے اس وقت نازل ہوئی، اور اس کا جو اکثر حصہ ہے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا، کیونکہ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی جو اسلامی ریاست تھی وہ مختلف جو قبائل ہے آس پاس کے ان کے ساتھ لڑائی اور جہاد کرتے رہے. یہ جو بڑے بڑے غزوے ہیں اس کے علاوہ مطلب ہے اسلامی تاریخ میں چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہے، جس میں آپ نے کہیں 20 صحابہ کو کسی قبیلے کے پیچھے بھیجا، کسی نے کہیں 30 کہیں 40، اسی طرح یہ غزوات ہوتے رہے. اور ظاہری بات ہے زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، اور وہ اس طرح کے پہلے تو ظاہری بات ہے مسلمان سارے الگ الگ تھے، اور اب ایک اسلامی سلطنت اور حکومت قائم ہو رہی تھی. اس لیے اس میں اس طرح کے جو خواتین کے حقوق ہے اور بیواؤں کے خصوصاً حقوق ہے، یتیم بچیوں کے حقوق ہے، کیونکہ جب آپ جہاد پہ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے شہادتیں ہوتی ہے، شہادتوں کی صورت میں بیوائیں بھی آ رہی ہے اور یتیم بچے بچیاں بھی آ رہے ہیں، پھر ان کی وراثت کی تقسیم، اس کے مال کی تقسیم، یہ ساری چیزیں آ رہی ہے. اس لیے سورہ نساء میں اس طرح کے خطبات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ خطبے ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں کی شکل میں اس کو آگے امت کو بیان کیا. جیسے کہ پہلی آیت بھی خطبہ ہی ہے نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. اب یہ جو ہے نا سورت کا نام بھی اسی لیے سورہ نساء ہے کہ اس میں زیادہ تر خواتین کے احکامات کو بیان کیا گیا. پھر سورہ نساء قرآن کریم میں دو صورتوں کو سورہ نساء کہتے ہیں. ایک تو جو سورہ نساء کبرا کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں سورہ نساء قصرا. کبرا تو یہی ہے اسی کو، اور جو قصرا ہے مختصر وہ سورہ طلاق ہے جو 28ویں پارے میں ہے، سورہ تحریم سے پہلے، یعنی آخری صورت سے پہلے جو صورت ہے سورہ طلاق، اس میں بھی تقریباً یہی خواتین والے ہی معاملات بیان کیے، اس کو سورہ نساء قصرا کہتے ہیں. یہ جو سورہ نساء کا خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اس میں تدبیر منزل ہے اور دوسری چیز ہے سیاست مدنیہ. دیکھو زندگی گزارنے کے دو ہی اصول ہوتے ہیں، ایک تدبیر منزل گھر کے معاملات، اور ایک ہے سیاست مدنیہ ملکی معاملات. تو اس میں زیادہ تر یہ دو چیزیں بیان کی گئی ہے، گھریلو معاملات آپ نے کیسے ہینڈل کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ملکی معاملات سیاست کو کیسے جو ہے نا اس کو چلانا ہے. پھر جو تدبیر منزل ہے اس میں دو حصوں پر وہ مشتمل ہے صورت میں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ قانون بنایا گیا مال کے اصلاح کا، کہ مال کی اصلاح کیسی کی جائے، مثلا مال کو کیسے خرچ کیا جائے، مال کو کیسے بچایا جائے، مال کس کو دیا جائے. یہ تدبیر منزل کا پہلا جو اصول ہے اس آیت صورت میں. اور دوسرا یہ کہ اصلاح ازدواج، میاں بیوی کے جو تعلقات ہے، اس کے جو اصطلاحات ہیں، اس
میں اس پر بات کی گئی ہے۔ جو اصلاح ازدواج ہے اس میں ظاہری بات ہے اصلاح اولاد بھی آ جاتا ہے کہ جب ظاہری بات ہے بیوی کی اصلاح ہوتی ہے تو بیوی کی اصلاح کے ساتھ پھر ساتھ میں اولاد کی بھی اصلاح جنا آ جاتی ہے۔ اب اگر مال کی اصلاح ہو جائے اور اس کی درآمد صحیح ہو، یعنی آپ کے پاس مال حلال کا آئے، حرام کا نہ آئے، یعنی مال کو صحیح اور مشروع طریقے سے آپ نے حاصل کیا تو ظاہری بات ہے آپ نے خیر کے لیے ایک سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر مال ہی حرام کا آ رہا ہے تو آپ نے شر کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ گھریلو معاملات میں جو سب سے بنیادی چیز جو خرابی والی ہے نا وہ مال کی حلت اور حرمت کا ہے۔ جس گھر میں مال حلال کا آتا ہے وہاں سکون بھی ہوتا ہے، چین بھی ملتا ہے، میاں بیوی میں خوشیاں بھی ہوتی ہے، اور جس گھر میں مال حرام کا آتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پھر چین، سکون اور خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ جس کا لقمہ حرام ہوگا تو نہ اس کے جو ہے نا زندگی میں کوئی نورانیت ہوگی، نہ اس کے کام میں برکت ہوگی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ جب اتنی ساری نحوستیں جمع ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے قلب مسخ ہو جائیں گے، تو اس کا اثر یہی پڑے گا کہ جو ہے نا میاں اور بیوی میں آپس میں تعلقات خراب ہوں گے۔ یہ جو پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، اور وہ نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کی جو بیوی ہے، جوڑا، زوج اصل میں کہتے ہیں جوڑے کو، اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ وبث منہما، اور پھر پھیلائے ان دونوں سے، رجالا مرد، کثیرا عورتیں بہت سارے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو اور جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اس سے ڈرو، والارحام، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین کرو کہ تمہارا رب تمہارا نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دو یتیموں کو ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تبدیل کرو خبیث کو طیب کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے اموال کو اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اسلام کا بڑا انقلابی نظریہ ہے، خدا بھی ایک اور پوری انسانیت کا باپ بھی ایک۔ جیسے خدا ایک ہے اسی طرح پوری انسانیت کا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انسانیت کی طبقاتی تقسیم، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم، اونچ نیچ کے تصور کی تقسیم کا قلع کما کرتی ہے۔ بھائی اگر کوئی بندہ کالا ہے یا گورا ہے، باپ دونوں کا ایک ہی ہے، منبع مخرج وہ ایک ہی ہے، مالدار ہے غریب ہے۔ جیسے بندہ بھائیوں میں، بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو نہیں یہ کالا ہے میں گورا ہوں، ان میں تقسیم اس بنیاد پہ، دو بھائیوں میں اس بنیاد پہ کوئی تقسیم نہیں کہتا، رنگ کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، کہ بھائی یہ کالا والا میرا بھائی نہیں ہے اور یہ گورا والا میرا بھائی ہے، جو خوبصورت ہے وہ میرا بھائی ہے، جو خوبصورت نہیں ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ میرا بھائی ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح انسانیت کی تقسیم بھی اس پہ نہیں ہے، ذات پات اور جو ہے نا اس اونچ نیچ کی بنیاد پر۔ دیکھو یہ کتنا جو ہے نا آج کل جو لوگ رنگوں کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، یا پھر جو ہے نا اقوام کی بنیاد پر اگر کسی کو ذلیل سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو یہ اس کے اسلامی جو تصور ہے اس تصورات کی یہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جیسے دوسری جگہ خود صاف ستھرے الفاظ میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔
جیسے ایک باپ سے 2 3 4 بیٹے پیدا کر کے نا ان کو الگ الگ نام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم کی جو اولاد ہے، اس اولاد کی یہ جو قوم ہے، قبیلے ہیں، ظاہری بات ہے 4 بندوں کو تو نام پہ تقسیم کر سکتے ہو نا، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو تو نام کی بنیاد پر نہیں، پھر اس کی جو ہے نا وہ حصے، وہ جو ہے نا بڑے بڑے حصے بنیں گے۔ جیسے ایک چیز کو آپ ٹکڑے کرتے ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے، جب آپ 100 چیزوں کو کرتے ہو تو ظاہری بات ہے ان 100 چیزوں کو پہلے الگ الگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے حصے میں تقسیم کر کے پھر تو یہ جو ہے نا سورت کے آغاز میں اس بنیادی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ مرد اور عورت سب کا جو ہے نا خالق اللہ ہے، اور اسی نے سب کو وجود بخشا ہے، اور اسی بنا پر خدا اور رشتہ ناتا یہ جو ہے نا سب انسانوں کے درمیان مشترک ہے، اور اس اشتراک کا عقلی بھی اور بدیہی طور پر تقاضا یہی ہے کہ سب خدا سے ڈرتے رہے اور رشتے کے احترام کو ساری زندگی ملحوظ رکھے، چاہے جو ہے نا وہ رشتہ دار کوئی بھی ہو۔ پھر رشتوں میں فرق ہے، ظاہری بات ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی دور ہے، جو قریبی ہے اس کا زیادہ خیال ہے، مثلا ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، پھر الاول فالاول کا اصول چلتا ہے۔ اچھا، پھر معاشرے میں آگے بتایا 2 عناصر بڑے کمزور ہوتے ہیں، ایک عورت اور ایک یتیم۔ معاشرے کے 2 کمزور عناصر کو بتا دیا، ایک عورت اور ایک یتیم۔ اگرچہ آج کل تو بہرحال عورت اتنی کمزور نہیں ہے، پہلے زمانے میں شاید ہوتی تھی، یا اب بھی جو ہے نا بعض علاقوں میں عورت ہوتی ہے کمزور، لیکن بعض جگہوں میں عورت جیسے جہاں یورپی جو ہے نا وہ اثرات ہے نا، وہاں عورت کمزور نہیں ہے، وہاں تو عورت کیا ہے مضبوط ہے، بلکہ کچھ جو ہے نا وہ یہ چند سالوں میں جو ہمارے آئین میں یا جو ہے نا ملکی قانون میں کچھ چیزیں ڈالی گئی ہے کہ وہاں سے بھی ان کو کیا ملی ہے، تھوڑی سی قوت ملی، طاقت ملی، اور اس کی بنا پر وہ بھی شیرنیاں ہو گئی۔ بہرحال یہاں پر 2 جو عناصر سب سے کمزور، ان کی یہاں ان کے سرپرستوں کو، ان کے اولیاء کو زیادہ زور دے کر سمجھایا گیا کہ بھئی ان کے جو حقوق ہے انہیں تم ضرور کیا کرو، پورا کرو۔ اب پھر آگے وراثت کے جو اصول ہے، اس کے تقسیم کے اصول ہے، ضابطے ہیں، وہ ضابطے مقرر کیے۔ قرآن میں پہلے بتایا تھا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کتب الوصیہ، کہ بھئی مرتے وقت آپ نے وصیت کرنی ہے۔ اب اس وصیت میں یہ ہے باپ کو اتنے پیسے دے دو مرنے کے بعد، ماں کے اتنے کر دو، بیٹی کے اتنے کر دو، لیکن ظاہری بات ہے وہ مرد کے اس پہ تھا، مرنے والے کے اس پہ تھا، ثوابدیدی اختیار تھا، لیکن اب بتا دیا نہیں، ثوابدیدی اختیار نہیں ہے۔ اب اللہ نے باقاعدہ حصے مقرر کر دیے کہ بھئی نہیں یہ ان کے کیا ہوں گے، حصے جو ہے نا دیے جائیں گے۔ اب یتامہ کے جو اموال ہے اس کے بارے میں اگلی آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم ایسے کر لو کہ نکاح کر لو 2 2 3 3 4 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر گزارا کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا ان کنیزوں پر کہ جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جج ہی نہیں ہے آپ، تو ایک ہی ہے، تو جب ایک ہی ہے تو وہاں بے انصافی والی بات تو ہے نہیں۔ انصاف تو تبھی ہوتا ہے کہ جب 2 کے بیچ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو ذر ہے جس کو جندب کہتے ہیں، یہ اس زمانے کے سب سے بڑے، جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارے کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا
صوفی آدمی ہے، یہ بڑے صوفی صحابی ہے، حضرت جندب، جس کو ابو ذر کہتے ہیں۔ ابو ذر اس کی کنیت ہے، نام اس کا جندب ہے۔ صحابہ میں صرف یہ ایک صحابی ہے جس کی ایک شادی تھی، اور اس کی شادی اس لیے ایک تھی کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ چونکہ دل کے بہت زیادہ نرم ہے نا، اس لیے آپ نے کبھی دو بندوں کے بیچ میں بھی قاضی نہیں بننا، دو بندوں کے بیچ میں فیصلہ نہیں کرنا، اس لیے انہوں نے ایک ہی شادی کی۔ ظاہری بات ہے جب دو شادیاں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں قاضی تو بنے گا نا، تو پھر اس لیے قاضی ہونے سے بچنے کے لیے یہ ایک صحابی ہے جس کی ایک شادی ہے، ورنہ جن کو طبعی فطری جو عمر ہے وہ ملی ہے تو اس میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ایک نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ بھئی 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور 18 سال ہی میں شہادت ہو گئی ہے، ظاہری بات ہے اس کو تو شادی کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن جس کو موقع ملا اور زندگی نے وفا کی تو صحابی میں سے ایک۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ ایک عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، اور یا ابو ہریرہ کے بارے میں، یہ جو ہے نا گنے چنے، ورنہ آپ تاریخ کی کتاب اٹھا لیں آپ کو خوردبین میں بھی صحابی کوئی ایسے نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ نے زندگی دی ہو اور اس نے ایک شادی پر کیا کیا ہو، اکتفا کی ہو۔ تو یہاں 4 جو ہے نا اس کی اجازت دے دی ہے۔ جس آدمی کے پاس حقوق ادا کرنے کی طاقت ہے، سکت ہے، تو اس کو کرنی چاہیے، البتہ شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لے۔ اچھا، یہ جو عدل اور انصاف ہے نا، اس کو لوگ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں عدل ممکن نہیں ہے۔ عدل کوئی مطلب ہے جو چیز ناممکن ہو نا، شریعت اس کا مکلف بھی نہیں بناتی ہے۔ عدل ساری چیزوں میں نہیں ہے، عدل صرف 2 ہی چیزیں ہیں، خرچہ اور ٹائم۔ عدل 2 چیزوں میں ہے، خرچہ اور ٹائم۔ اب مثلا 2 الگ الگ گھر ہے تو ایک دن آپ ادھر گزارتے ہیں، ایک دن آپ ادھر گزارتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خرچہ جتنا آپ ادھر دے رہے ہو اتنا خرچہ آپ ادھر دیں گے، بس یہ عدل۔ محبت، ظاہری بات ہے محبت تو بندے کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اب انسان مطلب ہے ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ بھئی جو ہے نا ایک چیز دل میں نہیں آ رہی ہے اور ادھر وہ کیا کر لے، دل کو اس کی طرف مائل کر لے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم کے اعتبار سے برابری کرتے تھے، آپ نے فرمایا اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں کر رہا ہوں، اور جو ہے نا مجھے ملامت نہ کیا جائے کہ جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، یعنی دل کا معاملہ۔ ظاہری بات ہے آپ سب نے سننا پڑھا کہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ آپ کو حضرت عائشہ سے کیا تھی، محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے نا اس کی محبت تھی۔ اب یہ محبت ظاہری بات ہے یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ پھر جو ہے نا جو ازدواجی حقوق ہے اس میں بھی برابری ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے اس پہ ہوتا ہے، بشاشت پہ، چاہت پہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ چاہت بندے کی روزانہ ہو، انسان ہے کوئی مشین تو نہیں ہے نا، پھر تو یہ مشین بن جائے گا اگر اس میں بھی جو ہے نا وہ برابری کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر اس کو دیکھ لے تو میرے خیال میں یہ جو عدل ہے یہ والا عدل اتنا مشکل نہیں ہے، اور اگر بالکل 100% عدل ہے نا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا یہ لن کل پڑھایا ہے، اور ہرگز نہیں، تستطیعوا تم استطاعت رکھ سکتے ہو، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کر سکو، بین النساء اپنی بیویوں کے بیچ میں، ولو حرصتم اگرچہ تم اس پر حریصی کیوں نہ ہو، کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ہاں ایک کام کر لینا، جیسے میں نے کہا ٹائم اور جو ہے نا خرچہ، پھر ایسا نہ کرنا فلا تمیلوا کل المیل کہ ایک کی طرف پورے کے پورے مائل ہو جاؤ، فتذروها کالمعلقہ اور دوسرے کو تم لٹکا ہوا چھوڑ دو کہ نہ چھوڑ رہے ہو نہ اس کے پاس جا رہے ہو، بس یہی ہے، اتنا ہی ہے جو ہے نا وہ عدل کے معاملے میں۔ اس کو اتنا مطلب ہے بسا اوقات
بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ عدل تو ممکن ہی نہیں ہے. جب یہ عدل ممکن ہی نہیں ہے تو کہتے شادی کی ضرورت نہیں ہے. حالات بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اللہ نے دی بھی ہے, دل بھی کرتا ہے. اچھا دل میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا مرد ہوگا کہ جس کا دوسری شادی کا دل نہیں کرتا ہوگا. بس کوئی کہتا ہے, کوئی نہیں کہتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں, جو چیز فطرت میں ہوتی ہے نا تو اس کی طرف دل ہوتا ہے. بہرحال یہ جو ہے نا, اور اس دن بھی بتایا تھا کہ اسلام سے پہلے یہ جو ازدواج کا تعدد ہے نا, یہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں تھا. یعنی اسلام سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں, جتنے بھی ادیان گزرے ہیں, وہاں شادی انلمیٹڈ جائز تھی. 100 کرو, 1000 کرو, لاکھ کرو, 10 لاکھ کرو, انلمیٹڈ شادیوں کی کیا تھی اجازت. یہ تو اسلام نے گویا کہ یہ اسلام کا احسان ہے. یہ جو 4 شادیوں سے متعلق لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ اسلام کا احسان ہے کہ وہ انلمیٹڈ کو کیا کر دیا, لمیٹڈ کر دیا اور اس کو 4 میں بند کر دیا. اچھا وہ 4 میں بھی عدل کی شرط لگائی ہے کہ اگر 4 کرو یا 2 کرو یا 3 کرو تو اس میں عدل کی شرط کے ساتھ اس کی کیا دے دیے اجازت. تو یہ تو اسلام کا کیا ہے احسان. چنانچہ جب بہت سارے صحابہ یہ جو حکم آیا نا, تو زمانے جاہلیت کے بہت سارے لوگ تھے جس میں کسی کے پاس 10 بیویاں تھی, کسی کے پاس 15 بیویاں تھی, کسی کے پاس 4 بیویاں تھی, کسی کے پاس 2 بہنیں نکاح میں تھی. 2 بہنوں کا نکاح بھی اس میں منع کیا گیا, تو 2 بہنیں نکاح میں تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھئی ہم کیا کریں, ہمارے پاس اب کون سی بیویاں چھوڑ دے اور کون سی رکھ لے, کیونکہ 10 میں سے 6 تو چھوڑنی ہے اور 4 جو ہے نا رکھنی ہے. تو آپ نے بتا دیا کہ جن سے پہلے والا جو نکاح ہوا ان کو رکھے, اور جو بعد میں تمہارا جن کے ساتھ نکاح ہوا اس کو کیا کر دے, چھوڑ دے. تو اسلام نے تعداد جو ہے نا متعین کر دی ہے کہ جو ہے نا وہ عدل اور انصاف کیا جائے. اور جن لوگوں نے عدل کیا ہے تو ظاہری بات ہے, حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت تھانوی کی بھی 2 بیویاں تھی. تو اگرچہ ان کی اولاد نہیں تھی لیکن بیویاں ان کی 2 تھی. وہ ایک واقعہ ان کے بارے میں مشہور ہے, ایک بندہ 2 تربوز لے کے آیا جو نا, اس نے کہا یہ آپ کے, ان کے مریدین کو بھی پتہ تھا نا کہ وہ حضرت تھانوی ایک چیز قبول نہیں کرتے, ایک گفٹ اگر آپ لے کے جاتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ہی بیوی کے گھر جائے گا, اس لیے وہ 2 گفٹ اگر کوئی بندہ لا سکتا تھا تو لایا. تو پھر وہ ایک بیوی کے لیے تو ایک بندہ 2 تربوز لے کے آیا. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک تربوز کو بھی ادا کیا اور دوسرے کو بھی کیا کیا ہے, ادا کیا. تو ایک کا آدھا اور ایک کا آدھا ایک شاپر میں اور دوسرے کا آدھا اور دوسرے کا دوسرے شاپر میں ڈال کے بیوی کے ہاں بھیج دیا. تو اس نے کہا یہ کیا کیا, انہوں نے کہا ایک ادھر بیچتا ہے ایک ادھر بیچتا ہے, شاید ادھر والا تربوز اچھا ہوتا, میٹھا ہوتا, سرخ ہوتا, لال ہوتا, ادھر والا جو ہے نا پھیکا ہوتا, اس لیے یہ عدل. تو جنہوں نے کرنی تھی وہ کی ہے. اور لیکن بہرحال وہ فطرت ہے. بیوی وہ ایک لطیفہ کے طور پر ایک بات سنی ہے, وہ کہتے ہیں ایک بندے کی 2 شادیاں تھی, ساری زندگی اس بیچارے نے عدل انصاف اور جتنا ممکنہ حد تک وہ انصاف کرتا رہا. اتفاق سے دونوں کا ایک دن انتقال ہو گیا, دونوں بیویوں کا. تو یہ پڑا پریشان کہ بھئی زندگی میں تو عدل کرتا رہا, اب غسل بھی ایک ساتھ ہی دلوایا, کفن بھی ایک ساتھ دلوایا, سب کچھ, لیکن ایک چیز میں مسئلہ آ رہا تھا کہ بھئی گھر کے دروازے سے, ظاہری بات ہے دروازہ ایک تھا اور جنازے 2 تھے, تو اب دونوں ساتھ نکل نہیں سکتے تھے. اس نے دروازہ کھلوایا نیا کہ بھئی اس دروازے سے اس کو جو ہے نا نکال دیا جائے. بہرحال لوگ بھی بڑے جو ہے نا وہ آشش کر اٹھے کہ بھئی بڑا عجیب آدمی ہے کہ جس نے اپنی بیویوں کے درمیان اتنا عدل اور انصاف کیا. کہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ ایک بیوی کو خواب میں دیکھا, تو اس نے کہا کیا حال ہے, انہوں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم بہت بڑے ظالم آدمی ہو,
ساری زندگی میرے ساتھ ناانصافی کرتے رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، ساری زندگی تو میں نے انصاف کیا، عدل کیا. انہوں نے کہا مرنے کے بعد جب ہمارے جنازے اٹھے تو تم نے مجھے پرانے دروازے سے باہر نکالا اور دوسری کو نئے دروازے سے نکالا. تو خوش تو مطلب ہے اتنا کرنے کے بعد بھی نہیں ہونا. لیکن انسان، ظاہری بات ہے، اللہ کے ہاں بندے کو جواب دینا ہوتا ہے. تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ لوگ جو یتیموں کے مال میں خرد برد کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ڈرے. کس بات سے ڈرے؟ دیکھو اس بات سے ڈرے اگر یہ مر جائے تو، اور اپنے پیچھے چھوٹے کمزور بچے چھوڑ دے تو اس کے اپنے بچے جاتے ہوئے ان کے بارے میں اس کی اپنی سوچ کیا ہوگی، اسی سوچ کے مطابق اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے. دیکھو کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے اپنے بچے اگر آپ کے اسی طرح رہ جائے آپ سے، تو آپ کے جو ان کے بارے میں ہے نا کہ بھئی میرا بھائی ان کا خیال کرے، تو ظاہری بات ہے آج آپ کے بھائی کے بچے آپ کے پاس رہے ہوئے ہیں تو ان کا تم نے جو ہے نا خیال کرنا ہے. وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جو ہے نا اللہ سے ڈرو. پھر آگے وراثت کے جو احکامات ہے، ترکے کی تقسیم ہے، بہت جو ہے نا اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہاں بس ایک مسئلہ سمجھانا ہے کہ اس بات پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لڑکی کا جو حصہ ہے یہ مرد کے آدھا کیوں ہے. باقی تو وراثت کے احکامات یہاں بیان کیے گئے ہیں. دیکھو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں لڑکی کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے. اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، سکھ ازم ہو، یہ مذہبی اور غیر مذہبی جتنی بھی شریعتیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی لڑکی کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے. اچھا عرب جاہلیت میں بھی لڑکی کا کوئی حصہ ترکے میں نہیں ہوتا تھا، ان کا تصور تھا. آج بھی شاید کچھ علاقوں میں جہاں قبائلی نظام ہے نا، یہ عرب چونکہ قبائلی لوگ تھے تو آج بھی جدھر قبائلی نظام ہے وہاں پر تصور یہی ہے کہ جو میدانی جنگ میں لڑ سکتا ہے، جو بندوق اٹھا سکتا ہے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، جو بندوق نہیں اٹھا سکتا اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. یہ تو اسلام ہے کہ جس نے عورت پر جو ہے نا احسان کر کے اس کا پورا جو ہے نا وہ حق دیا، اور جو ہے نا وہ عورت کی وراثت میں جو حصہ ہے نا وہ مرد سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو ماں اگر ہے تو بیٹے کی وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے، اور اگر وہ بہن ہے تو بھائی کی وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے، اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر. یعنی 4 اطراف سے اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور ذمہ داری کک بھی نہیں، ذمہ داری کوئی نہیں. یہ اس کی پاکٹ منی ہے، یہ اس کو خود خرچ کرے جدھر مرضی ہے، سونا بنائے، چاندی بنائے، گھومے پھرے، مزے کرے، ٹھیک ہے. اور مرد کے جو وراثت میں حصے ہیں اس پر ذمہ داری ہے. یہی بہن، دیکھو نا باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، اب بھائی کو 2 حصے ملے اور بہن کو 1 حصہ ملا. بہن کا جو حصہ ہے وہ بہن کا اپنا ہے، اور بھائی کا جو حصہ ہے نا اس میں اس کی بہن کا پورا حصہ ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ بھائی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اس کا خرچہ تم اٹھاؤ. تو اب دیکھو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، اس کو اپنا ملا، اس کو اپنا ملا، یہ اپنا خرچ کرے، وہ اپنا خرچ کرے. لیکن اسلام کہتے نہیں، وہ نہیں خرچ کرے گی، وہ جو خرچ کرے گی وہ اس کی اپنی مرضی ہے. وہ چپس کھائے، آئس کریم کھائے، لیکن گھر کے لیے ٹماٹر، پیاز، گھی یہ کون لے کے آئے گا؟ یہ مرد لے کے آئے گا.
تو یہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے نا تو عورت کا جو حق ہے وراثت میں جو حصہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ بنتا ہے، کیونکہ عورت پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ مطلب ہے اس پہ اسلام کے اس پہ ہاتھ اٹھانا یا وہ کرنا، حالانکہ پچھلے جو جتنے بھی ہے کم از کم اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ اگلی جو آیت ہے کبیرہ کی بات ہو رہی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ دیکھو اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر لے تو اللہ کہتے ہیں یہ باقی گناہ میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر لے نکفر عنکم سیئاتکم، یہ باقی گناہ میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک باعزت جگہ میں کیا کر دوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شرعی طور پر چیزیں ممنوع ہے وہ دو طرح کی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبیرہ اور صغیرہ کدھر سے مولوی نکال کے لے آتے ہیں، یہ قرآن کی آیتوں سے یہ چیزیں نکلتی ہے۔ دیکھو اللہ کہتے ہیں اگر کبیرہ سے اجتناب کرو تو باقی گناہ میں معاف کر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ کبیرہ کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے نا جس کو اللہ کیا کریں گے، ایک کا سے اجتناب کا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میں خود کیا کر دوں گا معاف۔ تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ جتنے بھی ہے یہ بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں اچھے، اس کے وایا مثلا ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہے نماز پڑھ لی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جمعہ ٹو جمعہ جو نا صغیرہ گناہ ہوئے ہیں جمعہ پڑھ لیا اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کیا بھلائی کی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو کبیرہ گناہ ہے نا اس کے لیے توبہ ضروری ہوتا ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے اس وقت تک جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی گناہ نہیں معاف کرتے ہیں کبیرہ۔ اچھا یہ کبیرہ گناہ ہے کون کون سے؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن ہی کی ہے، بعض لوگوں نے اس کی تعداد گنوائی ہے، جو ہے نا کسی نے 18 لکھی ہے، کسی نے 20 لکھی ہے گناہ۔ بہرحال چیدہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایک۔ نمبر 2 گناہ ہے چھوٹا ہے لیکن اس پر اصرار کرنا، ڈٹ جانا۔ اور اصرار علی المعصیہ کا مطلب ہے کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے دوسرا کہتا ہے یار اچھا کام نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جاؤ یار تم اپنا کام کرو میں تو کروں گا، یہ اصرار علی المعصیہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ، گناہ چھوٹا ہے لیکن اس پر اصرار کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امیدی، یہ بھی جو نا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا، بندہ اللہ کی گرفت سے بے خوف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے۔ اب جو نا یہ جو گناہ ہے اس میں 17 کسی نے گنوائے ہیں، 17 میں سے 4 گناہ کس کے ہیں؟ یہ زبان کے ہیں۔ اس میں پہلا کسی پاک دامن پر تہمت لگانا، اور آج کل یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ اچھا ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ محلے میں کسی پر تہمت لگانا یہ تہمت لگانا ہے۔ اگر کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ میں ادھر سوشل میڈیا میں بیٹھ کے اس پہ تہمت لگا دوں، اس کو تہمت نہیں کہتے ہیں، یہ بھی تہمت ہے۔ تہمت کسی پر بھی، اب کسی کو مطلب ہے کوئی ایسی نسبت کرنا کہ جو اس سے ماورا ہے، جو اس نے کیا نہیں ہے، تو یہ پہلا بڑا گناہ ہے جو اس وقت معاشرے میں بہت۔ نمبر 2 جھوٹی گواہی، یہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ بس رشتہ دار ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اس لیے اتنی بات جو ہے نا وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3 جو ہے نا جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی قسم کھانا، اور یہ بھی بڑا جو ہے نا وہ ہے معاشرے میں عام ہے۔ اور نمبر اگلا سحر
کہ پھونک کے مارنا، وہ بھی زبانی سے ہوتا ہے، سحر ظاہری بات ہے اس میں کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں. تو یہ 4 اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ. اس میں سے 3 کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے. گناہ کبیرہ، کسی کا مال، یتیم کا مال ظلمن کھانا، یتیم بتیجا ہے وہ رہ گیا ہے، اس کے باپ کا بڑا سارا مال تھا اور یہ جو نا بھائی اس کے مال کو ہتھیا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا چچا اس کے مال کو ہتھیا کے بیٹھا ہوا ہے. سود کھانا، اور یا یہ ہے نشے کی کوئی چیز پینا. 2 کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے انسان کے، زنا اور لواطت. یہ جو ہے نا 2 گناہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. پھر 2 گناہ کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے، ہاتھوں کے ساتھ، چوری کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا. 1 کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، میدانی جہاد سے بھاگنا، فرار. اور 1 کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے اور وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ 17 گناہ ہے. ان 17 کے علاوہ باقی جو گناہ ہے اس کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صغیرہ ہے اور یہ 17 ہے نا کبیرہ ہے. بعض لوگوں نے یہ تو دیکھو ایک تعداد بتائی ہے، بعض لوگوں نے ڈیفینیشن پہ چھوڑ دیا کہ بھائی تعریف کی ہے. اچھا تعریف کیا ہے کبیرہ؟ کہتے ہیں ہر وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس پر قرآن و حدیث میں صاف وعید یا دوزخ کا عذاب یا اللہ تبارک و تعالی کا غصہ یا کوئی حد مقرر فرمائی ہو، یہ کبیرہ ہے. بھائی اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ قرآن و حدیث میں صاف وعید ہے، بھائی یہ کرو گے تو جہنم میں، یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، وعید ہے قرآن و حدیث میں، اور یا جو ہے نا دوزخ کی وعید ہے کہ بھائی اگر یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اور یا یہ کہ اللہ کا غصہ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوں گے اگر تم نے یہ کر لیا، اور یا یہ کہ جو ہے نا کوئی حد مقرر کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، بھائی یہ کرو تو اتنے کوڑے مارو، یہ کرو تو یہ سزا دے دی جائے. یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کبیرہ. اور جن کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو وہ گناہ کیا ہے؟ صغیرہ. بعض لوگوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے اور دل کو لگتی ہے، کہتے ہیں نا اگر اللہ کو دیکھے نا بندہ تو ہر گناہ کبیرہ ہے. بھئی رب کے احسانات کو اگر دیکھے، رب کے رحمتوں کو دیکھے تو ہر گناہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے، بڑا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جتنے اللہ کے احسانات ہیں، جتنے اللہ کی ذات جو ہے نا بلند ہے، اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے میں جیسے آپ دیکھ لو جو ہے نا دنیا میں بھی جو افسر ہوتے ہیں، مطلب بالا جو افیسر ہوتے ہیں، ایک سب سے جو اوپر بالا افسر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹے والے کے سامنے اگر بندہ جو ہے نا وہ کوئی تھوڑی سی بڑی شرارت بھی کر لینا تو کام چل جاتا ہے. لیکن اگر جو سب سے اعلیٰ والا ہوتا ہے نا، اگر اس کے سامنے چھوٹی سی بھی شرارت ہونا تو اس کو بھی بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اگر چھوٹی سی بھی ہونا تو یہ گناہ ہر گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر بندے کو دیکھے، بندے کا مطلب ہے جو اللہ نے جیسے اس کی وہ بنائی ہے تو اس کے لیے ہر گناہ کیا ہے؟ صغیرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر گناہ ایک اس کا نچلا حصہ ہے اور ایک اس کا اوپر والا ہے، تو ہر گناہ اپنے نیچے والے کے مقابلے میں تو کبیرہ ہے اور اوپر والے گناہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ صغیرہ ہے. اب مثلا جو ہے نا وہ ایک گناہ قتل ہے، دوسرا زنا ہے. اب زنا سے قتل بڑا گناہ ہے، تو اب زنا جو ہے نا نیچے والے گناہ کے مقابلے میں کسی پر تہمت لگانا، اب ظاہری بات ہے تہمت لگانا یہ زنا سے چھوٹا ہے.
تو زنا کرنا یہ تہمت لگانے سے تو بڑا ہے، تو اس کے مقابلے میں کبیرہ ہے، اور جو اوپر والا ہے اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ صغیرہ ہے، نسبت۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے، صغیرہ تو اللہ ویسے بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کبیرہ ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بندہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اس طرح کرے کہ جو ہے نا وہ پچھلے پہ ندامت کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ کے سامنے دو آنسو بہا دے، تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ گناہ معاف کرنے کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، صاف ستھرا ہو کے نکلتا ہے۔ اس لیے جو نا وہ اللہ سے توبہ، اور ویسے بھی توبہ تو روزانہ کرنا چاہیے، ہر رات سونے سے پہلے معمول بنا لیا جائے کہ بھئی ہر رات سونے سے پہلے بندہ کیا کر لے، زیادہ ٹائم نہیں لگائے، دن بھر کا جو نا وہ 5 منٹ صرف لگا دے، دن بھر میں جو کام کیے ہیں نا اس کو اپنے ذہن میں لے آئے، اپنا محاسبہ کرے کہ بھئی میں نے دن بھر۔ اچھا جب بندہ رات کو بیٹھتا ہے نا تو دن میں کبھی غصے میں، کبھی جذبات میں، کبھی حالات سے متاثر ہو کر بہت سارے برے کام کرتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے۔ جب رات کو بندہ بالکل اکیلا ہوتا ہے نا، اس وقت سوچتا ہے نا تو ساری چیزیں بندے کو یاد آتی، نہیں یار میں نے آج فلاں کے ساتھ زیادتی کی، نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 5 منٹ، پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، اور جو جس کا دل دکھایا اگلے دن اس کو بھی جا کے کہہ دے کہ نہیں کل میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دے۔ اس سے بندے کی شان میں کمی نہیں آتی، لیکن ہمارے جو ہے نا وہ اس وقت دنیا میں اگر تکبر کے اعتبار سے مطلب ہے کسی کو دیکھا جائے نا تو میرے خیال میں تکبر کے اعتبار سے بھی پاکستان کا نمبر 1 ہی نکلے گا۔ مسلمانی میں ہم کہتے ہیں نا نمبر 1، لیکن میں مسلمان تب تک ہوں جب تک کہ میری بات مانی جاتی ہے، جب میری بات نہیں مانی جائے تو پھر میری مسلمانی کیا ہو جاتی ہے؟ پھر میری مسلمانی ختم ہو جاتی ہے، پھر میں آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے کہا اور یہ نہیں ہوا، میں نے کہا اور یہ نہیں ہوا، او جی میں نے بتایا اور پھر یہ نہیں ہوا۔ ہمارا سارا وہ جو ہے نا کس سے یہ زندگی میں جو بندہ اپنی میں نکال دیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ اس کو بہت بڑا اجر اور مقام عطا کرتے ہیں۔ ہے معاشرے میں اچھے لوگ جو مطلب ہے زندگی گزارتے ہیں اپنی بغیر میں کے، اور نظر بھی آتا ہے کہ اللہ ان کو عزت بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ میں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ساری تو اور بڑائیوں کے ساتھ کہ بھئی میں مجھ سے تو بڑا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو انسان کا تکبر ہے نا یہ ناپسند ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور ہم کہتے ہیں نا چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جو پامال کسی کا کرتا ہے نا تو وہ اس کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ پھر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے جو ہے نا چادر پہ ہاتھ ڈالنا، یہ جو قرآن حدیث کے بہت ساری یہ جو مثالیں ہیں، باتیں ہیں، یہ قبائلی جو نظام ہے نا اس سے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہاں پر کلچر جو ہے نا کون سا تھا؟ قبائلی تھا۔ یہ جو خواتین کے حقوق کو دبانا، ان کو وہ کرنا، یہ قبائلی کلچر ہے نا، شہری کلچر تو نہیں تھا، قبائلی کلچر تھا مکہ میں۔ تو اس قبائلی کلچر کو درست کرنے کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، مشقت کی، اور اس کو اس حد تک لے آیا کہ وہ جو شہری کلچر ہے نا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کر کے وہ دکھایا۔ اسی لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے، میں والا جو ہے نا اس کو اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہیے، اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کچھ بھی ہو کسی کا دل نہ دکھائے، ہر بندے کے ساتھ پیار محبت سے بندہ پیش آئے، اور حرام سے بچنا چاہیے۔ اور باقی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کا فضل ہے، اکثریت جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب کرتے ہیں تو سمجھ لے آپ جنتی ہے۔ لیکن اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں
روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں تکبر نہیں جا رہا، بڑائی نہیں جا رہی ہے، بڑے بول نہیں جا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور حرام جو ہے نا وہ مال کا رہے ہیں، تو جنت مشکل ہے۔ جنت صرف نمازوں پہ نہیں ملے گی، جنت اصل میں لوگوں کے ساتھ معاشرت پہ، معاملات پہ، اخلاق پہ، اس پہ جنت ملے گی، کیونکہ یہ رب کی مخلوق ہے۔ رب کی مخلوق کو جیسے تم ڈیل کرو گے نا، رب تمہیں اسی طرح ڈیل کرے گا۔ یہ خلاصہ ہے۔ اللہ کے مخلوق کو جس طرح تم دنیا میں ڈیل کرو گے نا، تو رب سے یہی امید ہے کہ وہ اس انسان کو اسی طرح ڈیل کرے گا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جو سب سے بھاری وزن ہوگا نا میزان عدل پہ، وہ نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، جو ہے نا وہ نوافل کا نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ اخلاق حسنہ کا ہوگا۔ جو سب سے بھاری وزن ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اخلاق حسنہ کا۔ تو اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہو وہ ایسا ہو کہ ہر بندہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو، آپ کے ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔